جب اس شخصیت کا نام آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پر سب آنکھ بند کر کے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھی رسول ہیں، آپ محمد رسول اللہ آپ کے بھی رسول ہیں۔ تو جب ہمارے بھی وہ نبی ہیں، ہمارے بھی وہ بڑے ہیں، ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں، اور آپ کے بھی وہ بڑے ہیں اور آپ کے بھی وہ بزرگ ہیں، تو پھر جب ہم اور آپ ان کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں، تو آؤ پھر اپنے سارے اختلافات، سارے تنازعات، سارے جھگڑے، ساری جو ہم لوگ آپس میں جو اختلاف کیے ہوئے ہیں جن مسائل پر، اگر ہم ان مسائل کے حل کے لیے محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا جج مان لیں اور آپ کو حکم مان لیں اور آپ کو اپنا فیصل مان لیں، تو پھر وہاں سے ہو جانے والے فیصلے کو آپ بھی مان لیں اور ہم بھی مان لیں۔ میرے بھائیوں، ایسی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ کی، اس لیے اس شخصیت پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے اس شخصیت کی عظمت کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی انا اعطینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے، آپ شکرانے کے طور پر نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا۔ اصل میں اس صورت کے تعلق سے کچھ بولوں، اس وقت تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس صورت کا ایک سبب ورود ہے جو آپ کے سامنے نہ رکھ دیا جائے، ایک شان نزول ہے جب تک وہ آپ کے سامنے نہ رکھ دیا جائے، اس صورت کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا، آپ کا دشمن ہی ختم ہو جائے گا؟ اصل میں حافظ ابن کثیر نے سورت کی جو تشریح میں لکھا ہے، تفسیر میں وہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ اور اس چیز کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا تو پوری تقریر آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 40 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، جن میں 2 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا تفسیر ابن کثیر کے مطابق، حافظ ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق، سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا خدیجہ کے بطن سے، اس بچے کا نام تھا قاسم، اور اسی جہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ لیکن اس بچے نے زیادہ دن کی زندگی نہیں پائی اور صغر سنی میں ہی، کم سنی میں ہی اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قاسم انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم کو خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں دی۔ پہلی بیٹی جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب، دوسری بیٹی تھی رقیہ، اور تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی تھی آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور 4 بیٹیوں کے بعد پھر ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے بطن سے۔ اس بچے کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اتفاق دیکھیے کہ یہ جو آپ کا لاسٹ میں جو بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اس بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے صغر سنی میں یعنی چھوٹے پن میں، بچپن میں اس بچے نے بھی اس دنیا کو داد مفارقت دے دی، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس وقت تک آپ نبی بن چکے تھے، آپ کو نبوت مل چکی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا آپ کا ایک بیٹا اور تھا۔ مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں گفٹ میں تحفتاً بھیجی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ 2 لونڈیاں، 2 باندیاں بھیجی تھی، جن میں ایک کا نام تھا سیرین اور دوسری کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ جب یہ دونوں لڑکیاں، دونوں لونڈیاں محمد رسول اللہ کو تحفتاً بھیجی گئیں تو سیرین کو اللہ کے رسول نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ ان کو تم رکھو اپنے پاس، اور ماریہ قبطیہ کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا۔
लौंडी से भी वो खिदमत ली जा सकती है जो एक बीवी से ली जा सकती। अब हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं वरना बहकेंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। इतना बता दूं कि मारिया किप्तिया एक लौंडी थी, बांदी थी, और मारिया किप्तिया के बदन से भी एक बेटा पैदा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने रखा इब्राहिम। इस बच्चे ने भी 18 महीने की उम्र पाई, सिर्फ तकरीबन 1.5 साल की। 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। मारिया किप्तिया ने जब खबर भेजी कि मोहम्मद आपका बेटा बीमार है, तबीयत खराब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आइए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर थे और अपने बेटे की तबीयत के खराब होने की खबर सुनी, जब आप गए तो मारिया किप्तिया ने अपने बच्चे को, इब्राहिम को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दिया। शायद इब्राहिम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, इब्राहिम की आखिरी सांस खत्म निकल गई, यानी वो भी दादे मफारिकत दे गए और वो भी जुदा हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। इब्राहिम के इंतकाल पर नबी अकरम को बहुत दुख हुआ, इतना गम पहुंचा नबी अकरम को कि मारे गम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपके आंखों में आंसू, और नबी अकरम के बगल में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और काफिरीन मक्का की एक पूरी टीम जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है इस बात पर कि आज मोहम्मद का आखिरी बच्चा भी मर गया, दुनिया से रुखसत हो गया, और बाप की वरासत को, बाप के कारोबार को कौन जिंदा रखता है? उसकी औलाद। आज तो मोहम्मद का आखिरी बेटा भी मर गया, लिहाजा इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। इधर गम का माहौल है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में इस कदर आंसू हैं कि आप जज्बात की राह में बहते हुए यहां तक कह गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माया नाज तस्दीक बुखारी किताबुल जनाइज के चैप्टर में लिखा है, नबी अकरम के जबान से निकलने वाले उन जुमलों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठे हैं और ये जुमले कहते जा रहे हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ये जुमले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे हैं। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज उठाकर देखें, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल आइना तदमउ, बेटे तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है। ये मतलब नहीं है कि हज़रत हुसैन की शहादत के बाद ही मुहर्रम के महीने को कोई अलग से फजीलत हासिल हुई। कुरान करीम की आयत हमें बताती है कि इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में महीनों की गिनती 12 है, और ये 12 के महीने की गिनती कब से है? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है। मिनहा अरबाअतुन हुरुम, इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीनों का एहतराम काफिरीन मक्का भी करते थे, इस्लाम से पहले भी उनका एहतराम होता था। उन 4 महीनों में शादियां नहीं होती थीं, उन 4 महीनों के अंदर जंग नहीं होती थी, अगर आपस में कोई जंग होना भी होती थी तो उन 4 महीनों का एहतराम किया जाता था, और उन 4 महीनों का एहतराम अरब के काफिर भी करते थे। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि रोज़ों की फजीलत है। मुहर्रम के महीने के 2 रोज़े, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ 1 रोज़ा रखा जाता था, और अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो आपने अहले मदीना को आशूरा का 10 तारीख का रोज़ा रखते हुए देखा, तो आपने पूछा कि ये किस खुशी में तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा कि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये कहा था कि मूसा के हक़दार हम ज़्यादा हैं तुमसे, लिहाजा हम भी रोज़ा रखेंगे। तो आपने भी 10 तारीख का रोज़ा
رکھا، لیکن جس سال آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اسی وقت آپ کو ایک احساس ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ مشابہت ہو رہی ہے ہماری یہودیوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال یہ فرمایا تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں بقیت باقی رہا، یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر 1 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور دی اور آنے والے سال اگر ہم نے محرم کا مہینہ دیکھا تو ہم لأصومن التاسع، تو 9 تاریخ کا روزہ بھی میں رکھوں گا، یعنی 2 روزے کر لوں گا، ایک 9، 10 کا تو ہے ہی، تو 9 اور 10۔ پھر آپ کا ایک حکم اور بھی یہ ہے کہ لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، ایک دن یا تو آگے روزہ رکھو یا ایک دن پیچھے، یعنی یا تو 9 10 یا 10 اور 11۔ اس حساب سے ہمارے ہاں آج محرم کی 8 تاریخ ہے، تو کل پہلا روزہ اور پرسوں یعنی اتوار کو دوسرا روزہ، یا اتوار کو ہم پہلا روزہ رکھ لیں اور سوموار کو دوسرا روزہ، اتوار کا روزہ عاشورہ کا روزہ وہ ہمیں رکھنا ہے۔ اس روزے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی روزے کی ہے تو شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے اس مہینے محرم کی روزے کی ہے۔ دیکھیے 12 مہینے اللہ کے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، یہ سب اللہ کے مہینے ہیں، 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں کیا کہا؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ صرف محرم ہی کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا جبکہ 12 مہینے اللہ کے ہیں؟ صرف محرم کے مہینے کی اہمیت اور محرم کے مہینے کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی روزے کی اہمیت و فضیلت ہے اللہ کی نظر میں تو وہ محرم کے روزے کی ہے۔ بعض روایتیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزے فرض تھے جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ ان روزوں کو رکھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا اور صرف نفل یا استحباب کو باقی رکھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس زندگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی کتنی آسانی کے ساتھ آپ گزر رہی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا سے نہیں جڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے 3-4 مہینے میں کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کورونا کے عذاب کے اندر کتنے بڑے بڑے عالم، اعظم گڑھ کے وہ ایک عالم آپ نے سنا ہے 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے، جن کا پہلے نام باقر رام تھا۔ آپ تعجب کریں گے، جن کا پہلا نام باقر رام تھا، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مکتب میں پڑھنا شروع کیا 14 سال کے بعد، اس کے بعد پھر وہ عمر آباد پڑھنے کے لیے گئے، عمر آباد پڑھنے کے بعد وہاں سے عالم اور فاضل بن کر نکلے، ان کے نمبر اچھے آئے، پھر وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، وہاں نمبر اچھے آئے، پھر وہ مصر میں جامع ازہر گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، تو ان کو پھر مدینہ یونیورسٹی کے اندر ان کو پروفیسر بنا دیا گیا، پھر ان کو مسجد نبوی کا متولی بنا دیا گیا، جنہوں نے 50 نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں، سینکڑوں کتابیں، اور ابھی 15-20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا اور ان کو مسجد نبوی کے بغل میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ 14 سال کی عمر میں جو اسلام لائے ہوں، باقر رام سے وہ جو ہے ایک اسلامی نام انہوں نے قبول کیا ہو، آپ تعجب کریں آپ، اور اس کے بعد میں عمر آباد سے پھر مدینہ یونیورسٹی اور جامع ازہر مصر، اور مصر کے بعد پھر مدینہ پروفیسر بنے ہوں اور پڑھا رہے ہوں مدینہ میں، اور مسجد نبوی کا متولی، کیا قسمت ہے ان کی، اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے جھنڈا نگر کے استاذ جہاں سے ہم لوگ پڑھ کے نکلے ہیں، مولانا عبد المنان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا عمر تھی ان کی، ہنستے ہنستے، صرف ہلکی سی کھانسی بخار آیا، ہاسپٹل میں گئے اور کہہ دیا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا نیپال کے اندر، ابھی ان کی عمر 61.5 سال، چلتے پھرتے چلے گئے، زندگی میں کچھ نہیں۔ جا رہے لوگ، علماء، ایک اچھی خاصی علماء کی تعداد، مولانا مقیم فیضی ہماری جماعت کے نائب ناظم رہ چکے ہیں، بمبئی کے اندر بیچارے وہ تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 55 سال کی عمر میں آج رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہی کہا تھا، لوگوں میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں، ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو،
موت کو غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے، یہی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، یہی نیکیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس رمضان کے بعد جو محرم کے روزے ہیں اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، جو محرم کے روزے رکھے گا، محرم کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کم فضیلت ہے؟ تصور کرو 1 سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، ہم ایک دن میں کیے جانے والے گناہوں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور شام کو جب بستر میں جائیں تو آپ کو دن بھر کے گناہ یاد نہیں ہوں گے کہ ہم نے کتنے گناہ کر ڈالے۔ 1 سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں، کتنے صغیرہ گناہ کی بات کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، صغیرہ گناہ ہم نے کتنے کیے ہوں گے۔ لیکن رمضان کے بعد یہ محرم کے جو روزے ہیں، یہ محرم کے روزے 1 سال کے پچھلے گناہ کا کفارہ ہیں۔ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ بات نہیں ہے۔ رہا اس مہینے کے اندر خرافاتیں تو وہ تو ہو رہی ہیں اور ہوں گی، قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی خرافاتیں بڑھتی جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا آپ اعتراف نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نوازوں کو دیکھا، حسن اور حسین کو، اور دیکھنے کے بعد آپ نے جو فرمایا وہ جملے سنیے، ہما ریحانتایا من الدنیا، او میرے صحابیوں سن لو، یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں، ان پھولوں سے خوشبو حاصل کرو، ان کو مرجھانے مت دو۔ نبی اکرم کا یہ قول خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دنیا کا پھول بتایا، پھولوں سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے نواسے دنیا کے لیے خوشبو ہیں اور دنیا کو معطر کرنے والے ہیں۔ جو حادثہ آج ہم جس کو لے کر ہم سینے اور کوڑتے ہیں، پیٹتے ہیں اور گریبان چاک کرتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر، آپ کی نظر اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نواسا جو تم دیکھ رہے ہو، حسن حسین تو اور چھوٹے تھے، اس نواسے کی طرف دیکھ رہے ہو، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے، نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، ابنی یہ میرا بیٹا ہے، ھذا سید یہ دنیا کا سردار ہے، ھذا سید یہ سردار ہے، اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نوازے سے اتنا بڑا کام لے گا، اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں جان جانے کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے، میرا یہ نواسا میری امت کے ان 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے، حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں جو حضرت حسن کے اشارے پر امیر معاویہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہیں۔ امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ امیر معاویہ کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اور ہم ٹوٹ پڑیں، لیکن حضرت حسن نے فوراً اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے، اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے کیوں ایسا کیا، صلح کر لی؟ تو حضرت حسن کا جو جواب تھا وہ سنہرے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا امیر معاویہ کے آدمی مجھے مارے، میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، اس لیے ہم آج صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کرو، بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا، اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا، بس 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہاں، عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک،
اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں. عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک بس یہی ہے، چوڑیاں نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اپنے گھر کے اندر بھی وہ جو ہے بس یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے. آگرہ میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ آگرہ جا بھی سکتی ہے، گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے. عدت کا یہ مطلب کھلے آسمان کے نیچے نہیں، عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو. یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو. عورت گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو عدت کے اندر بھی. تو بس اتنا ہے. لیکن حضرت حسین کا ماتم، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے. وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے. بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے. حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر. نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو جبرائیل نہیں دکھتے تھے. لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہیں ہمیں نہیں دکھتے ہیں. ایسے ایمان ہمارا ہونا چاہیے. شہید زندہ ہیں، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں. شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم. بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا صحابیوں یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، لوگو ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو. دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا. کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو. صحابہ ایسا ہی کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو. صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں؟ ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کے کیسے دفن کر دیں؟ نبی اکرم نے صحابہ کی ان نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا. اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسے ہی انہی کپڑوں میں انہی خون کی حالت میں بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا. میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے. اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا. خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں. پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں. پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کے بجائے پھر دنیا میں آنے
کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی، لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا۔ تو ہمیں روزوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور روزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو دین شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔